یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے جب تم پر کھلنے والے ہوں گے تو اللہ کچھ خاص نشانی اور اشارے ضرور دیتے ہیں، اور پھر تم دیکھو گے کہ اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنتے ہوئے تم اللہ کو اپنی چاہت بناؤ، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے اللہ طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بناؤ، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے تحب رستوں پہ چلتے جانا ہے، تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنے گی۔ جن سے منتیں مانگتے ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے، تو تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟ جب تم اس کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہو، پھر تم عاجزانہ دعائیں تمہارے نصیب میں کن لکھواتی ہیں۔ یہ آزمائش تمہارا صبر کا امتحان ہے، اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے، تم بس یقین رکھو۔ کیسے وہ کن کہہ دے تم نہیں جانتے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ سنو، بہت جلد تمہارے نصیب بدلنے والے ہیں، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کی ملنے کی طرف تمہاری مسکراہٹ چھین لیتی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ جانتے ہو جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا تو اسے خوب آزماتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ تمہیں آزما رہا ہو، جس دعا کی قبولیت آج تک نہیں ہوئی۔ ممکن ہے اس دعا کے بدلے معجزے ہونے ہوں، اور اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو۔ وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ سنو، تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیرے میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کرے گا، راضی کر دے گا۔ جانتے ہو اللہ لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور نیت کو دیکھتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جانتے ہو تم اس کا انتخاب نہیں کرتے نا، بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں۔ تم دیکھنا پھر ہر مشکل میں آسانی میں بدل دی جائے گی۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ سنو، ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگنا ہے تو تم نے ایک قطرہ، تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ سنو، وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا ابھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ جانتے ہو صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے حالی نہیں آئے گا، پھر آپ کو پل پل کی اذیت کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت نصیب ہوگی۔ ایک لمبے انتظار کے بعد صبر کا صلہ آپ کے سکون کی صورت میں ملے گا۔ جانتے ہو وہ تو انتظار کراتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کو دل کا سکون سے بھر دوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو ٹھنڈا کر دے۔ جانتے ہو صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے حالی نہیں آئے گا، پھر آپ کو پل پل کی اذیت کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت نصیب ہوگی۔ ایک لمبے انتظار کے بعد صبر کا صلہ آپ کے سکون کی صورت میں ملے گا۔ جانتے ہو وہ تو انتظار کراتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کو دل کا سکون سے بھر دوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کا وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ چن لیتا ہے، اس پاک کر دیتا ہے۔ اور کسی چیز سے پاک کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان میں خلل ڈالتی ہے۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا۔ جان لو کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ سب ہے جسے تم نے ساری زندگی شدت سے چاہا ہے۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، مگر وہ عطا کرتا نہیں تھکتا۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے، یہ بات جان لو تم۔ سنو، صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ سنو، اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارے سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ صورت یوسف میں مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھ دی جاتی ہے۔ صورت یوسف بہت خوبصورت ہے،
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور صبر کرنے والوں کی منزل انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، مقدر میں آزمائش ان خوابوں کو حقیقت بننے کے لیے آتی ہے۔ اس کے پاس ہے تمہارے اس بے چین دل کی سبھی راحتیں، وہی ہر غم کی دعا رکھتا ہے کیونکہ وہ مہربان ہے تم پر۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے رب نے آپ کی آہ نہ سنی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی تڑپ نہ دیکھی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہارنے دے؟ یقین کریں اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کے صبر کو ضائع نہیں کرنے دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کے ہر زخم کو بھر دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کو سنتا ہے۔ یقین کریں اللہ آپ کو تھام لے گا۔ یقین کرے وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ تم اپنے حالات سے نا امید ہو سکتے ہو، تم اپنے اعمال سے بھی نا امید ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ وہ تمہیں تھام لے گا، تمہیں سنبھال بھی لے گا، اس لیے اس کی رحمتوں سے نا امید نہ ہوا کرو۔ اللہ کی رحمت اور فضل کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے اپنی ہر دعا میں اللہ کے پاس لے جاتی ہے اور آپ پر